سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے آقا وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی لامکان کہ مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ معزز سامعین، تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش اولیٰ کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری کی گہرائیوں تک ہر شے کا خالق، مالک، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے۔ ہزارہ درود خدا کے لاڈلے پیغمبر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے بخاری اور ترمذی کی روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اسے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھانا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش، یعنی آپ کو حالت بیداری میں معراج کرا کے لوگوں کی آزمائش بنایا کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا۔ اور یہ
ایک مسلمہ حقیقت ہے، نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ میلاد ہو یا حضور کا تذکرہ معراج ہو یا اسی طرح حضور علیہ السلام کی صفات اور آپ کے جو کمالات ہیں، جب ان کی بات آتی ہے تو ایک فکر وہ ہے جو سرے سے ہی انکار کر دیتی ہے اور پھر دلیل مانگتے ہیں کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے۔ جب معراج کی باری آتی ہے تو پھر جب کہا جائے کہ معراج تو قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ دلائل میلاد بھی احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو اور کوئی دوسری بات آتی ہی نہیں کہ جب بھی حضور کی صفات، حضور کے معجزات، حضور کے کمالات، حضور کے فضائل بیان کیے جائیں تو ان کو فوراً دورہ یہ پڑتا ہے کہ کہاں لکھا ہے۔ جب معراج کا ذکر کیا جائے، کہا جائے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو پھر پہلے تو یہ ہیلا کرتے ہیں کہ جی یہ خواب کا واقعہ ہے، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اچھا معراج تو ہوئی لیکن مسجد اقصی تک ہوئی، اس سے آگے نہیں ہوئی۔ لیکن نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے صحابہ کا اس پہ نظریہ کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اسے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے نہ کیا وہ دکھانا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش، یعنی آپ کو حالت بیداری میں معراج کرا کے لوگوں کو آزمائش بنایا کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے نا جی۔ عاشق جو ہوتا ہے نا، محب جو ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ محبوب کیسا ہے، اس کی نظر میں اس کا محبوب ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اعظم چشتی نے کیا کہا تھا کہ آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا۔ ہاں جی، تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ہم ہیں حضور کے فضائل کمالات پڑھ کے سن کے خوش ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے ہمارے نبی کی، کیا شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہمارے نبی کو۔ اور ایک فکر وہ ہے کلمہ تو پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن جہاں حضور کے فضائل کی بات آئے گی وہیں پہ چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، وہیں پہ کیفیت بدل جائے گی۔ تو یہ یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرا کے لوگوں کو آزمائش بنایا، اس معراج کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ کون ہے جو سنے گا، اور سنے گا بھی کس سے؟ کوئی جا کے کہہ رہا ہے جناب یہ تو بتائیں، اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور وہاں سے ہو کے پھر راتوں رات واپس بھی آیا اور آ کے اپنے بستر پہ آرام کیا، بھلا یہ کام ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں،
کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ تو گھوڑوں پہ بندہ جائے تو سفر اتنا بن جاتا ہے، تو بندہ جائے اور جا کے واپس آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے پھر آپ بات سن۔ کہا کہو۔ کہنے لگے کہ تیرے نبی نے یہ اعلان کیا ہے، تیرے نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، کیا اب بھی اس کی تصدیق کرے گا؟ فرمایا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، میرا محبوب کہے تو میں اس سے بھی زیادہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو رب نے مرتبہ کیا دیا؟ صدیق کا رتبہ دیا، اور صدیق اکبر ٹھہرے۔ جنہوں نے سنا اور مان لیا وہ صدیق کے اکبر ٹھہرے، اور جنہوں نے دیکھ کے بھی انکار کر دیا ان کو دنیا آج بھی ابو جہل زندیق کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے نا کہ کوئی مان گیا اور کسی نے انکار کر دیا۔ تو فرمایا رؤیا عین اراہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسریہ بہ الی بیت المقدس۔ فرمایا رؤیا سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے۔ رؤیا سے مراد، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں رؤیا سے مراد کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھنا ہے، خواب دیکھنا مراد نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا یہ وہ سیر کی رات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا کہ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ان کے اس نظریے کو لے لیں کہ جی خواب تھا، تو قرآن کا 15واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے جی سیر کرائی۔ یہ تو نہیں کہا سبحان الذی رؤیا کہ ہم نے، پاک ہے وہ ذات جس نے خواب دکھایا، اور میں سیر کرائی۔ تو جب سیر تب ہی ہوتی ہے جب کرنے والا خود چمن میں چل کے جائے۔ محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اس جسم کے ساتھ اور سر کی آنکھوں کے ساتھ وہ نشانیاں دکھائیں کہ رب فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے سیر کروائی ہی اس لیے تھی کہ اپنے محبوب کو وہ نشانیاں دکھا دیں۔ اب دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، قال شیء اریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ رآہ بعینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز دکھائی گئی وہ بیداری میں یعنی جاگتے میں جسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ بات بھی واضح کہ واقع معراج کو سن کر قریش نے انکار کیا تھا، اور العیاذ باللہ کچھ لوگ یہ سن کر مرتد بھی ہو گئے تھے کہ انکار کر دیا تھا۔ اور آگے وَإِنَّمَا يُنْكِرُ إِذَا كَانَتْ فِي الْيَقْظَةِ فَإِنَّ الرُّؤْيَا لَا يُنْكِرُ مِنْهَا، انکار کی ضرورت ہی اس وقت پہ درپیش آئی جب کہ واقعہ بیداری کا تھا۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو کسی کو انکار کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اس دور کے اندر جس دور میں معراج ہوا اس میں لوگوں نے اس کا انکار کیا اور لوگ مرتد ہوئے، لیکن اگر خواب ہوتا تو خواب کا انکار کرنے سے کوئی بندہ مرتد نہیں ہوتا۔ تو نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب تعالیٰ نے جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ اور سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرمایا معراج کی رات۔ اب بتائیں یہ حضور کا کتنا بڑا کمال ہے۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ خواہش کرتے رہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں،
تو طور پہ ایک تجلی پڑی، فرمایا اگر تجلی کو دیکھ لو گے تو ہمیں بھی دیکھ لو گے۔ طور پہ ایک اس کے انوار کی تجلی پڑی، طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہاں محبوب ہیں، رب خود قرآن مجید کے 27ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی۔ میرے محبوب نے تو ایسا دیکھا، ایسا ٹکٹکی لگا کے دیکھا، نہ آنکھ جھپکی اور نہ تھکی، نہ خیرہ ہوئی، نہ چندھیائی۔ اس حال میں میرے محبوب نے دیکھا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا لما کذبنی قریش قمت فی الحجر فجل اللہ لی بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاتہ وانا انظر الیہ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیت المقدس کو ظاہر کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر گئے ہو تو بتاؤ کہ بیت المقدس کا نقشہ کیسا ہے۔ جانتے تو وہ بھی تھے کہ آج تک یہ بظاہر ہمارے سامنے گئے تو کوئی نہیں، اگر گئے ہو تو بتاؤ۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد کے اندر مہمانوں کوئی یہاں پہ جمعہ پڑھ کے چلا جائے، جب وہ چلا جائے تو کہے فلاں جگہ پہ میں گیا تھا مسجد میں نے جمعہ پڑھا، تو وہ کہیں اچھا بتاؤ نا اس مسجد کے اندر پنکھے کتنے لگے ہوئے تھے، تو بندہ گن سکتا ہے؟ نہیں، وہ کہے گا یار میں نماز پڑھنے گیا تھا، جمعہ پڑھا، میں واپس لوٹ آیا، میں نے تو پنکھے گنے ہی نہیں۔ اچھا بتاؤ اس مسجد کے اندر اور کیا کیا چیزیں تھیں، اس کی اور کیا کیا نشانیاں تھیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم نے وہاں پہ کیا کیا دیکھا، تو میں نے اس کی نشانیاں بتانی شروع کر دی، اور میں اس وقت بھی بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آنے جانے کے محتاج تو ہے ہی نہیں، فرمایا میں تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ معراج جاگتے ہوئے جسمانی طور پر تھا، اسی لیے قریش نے انکار کیا تھا۔ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أَسْرَىٰ بِجَسَدِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قَوْلُهُ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ وَلَفْظُ الْعَبْدِ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ۔ رب تعالیٰ نے حضور کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اسرا بعبدہ، کس کو سیر کرائی؟ بندے کو۔ کس کو سیر کرائی؟ اسرا بعبدہ۔ یہ نہیں کہا کہ اسرا بروحہ، فرمایا ہم نے سیر کرائی کس کو؟ اپنے بندے کو، جو اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ واقعہ بیداری کا تھا اور آپ کو جسمانی طور پر معراج ہوا، کیونکہ عبد روح اور جسم دونوں کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے۔ روح اور جسم جب ملتے ہیں تو پھر بندہ بنتا ہے۔ عبد وہاں بولا جاتا ہے جہاں جسم اور روح دونوں اکٹھے ہوں، اگر جسم الگ ہو تو پھر جسدی بولا جاتا، اگر روح الگ ہو تو پھر روح بولا جاتا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ بولا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ یہاں سے یہ واضح ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ کیا تھی؟ جسمانی تھی۔ اب چونکہ اس پہ دلائل پہلے بھی ہو چکے، آج ہم اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش پر پہنچے، چونکہ واقعہ معراج تو اگر بیان کرنے لگیں تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن ایک بات یہ میرے پاس ہے، داتا صاحب کی کشف المحجوب،
داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کر رہے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری تمام راحتیں نماز میں ہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامکان کی بلندیوں پہ اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے، جب دیدار کر چکے نا تو حضور نے واپس دنیا میں آنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے انکار کر دیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اسرار شوق سے بے اختیاری کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ اے میرے رب مجھے بلاؤں کی جگہ واپس نہ کر، وہ دنیا بلاؤں کا گھر ہے، وہ دنیا تباہ اور ہوا کا قید خانہ ہے، یا اللہ میں وہاں پہ واپس نہیں جانا چاہتا۔ فرمان الہی ہوا، محبوب ہم نے تو آپ کو دنیا کو کفر کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ محبوب ہم جس ماحول میں آپ کو بھیجا تو ان لوگوں کی پھر رہنمائی کون کرے گا؟ پھر ان بگڑے ہوں کو سیدھی راہ پہ کون لائے گا؟ ان کفر کی اندھیریوں کے اندر بھٹکے ہوئے لوگوں کو پھر سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ محبوب ہم نے تو آپ کو ان کے پاس اس لیے بھیجا تھا۔ اے محبوب ہمارا حکم ایسا ہی ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں واپس بھیجیں، ہم تمہیں دنیا میں واپس بھیجیں تاکہ تمہارے ذریعہ شریعت کا قیام ہو۔ اگر خواب ہوتا تو پھر اس قول کی ضرورت پڑتی؟ اگر خواب ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت پڑتی؟ یہ داتا صاحب کا نظریہ ہے کہ جو معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ خواب نہیں تھا بلکہ حضور کے جسم اطہر کے ساتھ معراج کرایا گیا۔ فرمایا تاکہ تمہارے ذریعے شریعت کا قیام ہو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں یہاں عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں یہاں عطا فرمایا۔ پوچھا نا رب تعالیٰ نے کہ محبوب جانا کیوں نہیں چاہتے؟ عرض کرنے لگے مالک تیرا دیدار تو تیرے جلوے تو پہلے بھی نظر آتے ہیں، لیکن جو لطف آج آیا ہے وہ لطف آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، لہذا میں واپس جانا نہیں چاہتا۔ وہ ہوا کی جگہ، وہ قید خانہ دنیا، میں اس جگہ پہ جانا نہیں چاہتا، میں یہیں پہ تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہماری مرضی یہ ہے کہ تم واپس جاؤ، آج جو جلوے ہم نے تم کو عرش پہ بلا کے عطا کیے ہیں، دنیا میں جب مصلی پہ کھڑے ہوگے تو پھر وہی جلوے تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں کہ محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی جلوے تمہیں جو آج یہاں پہ عطا ہوئے وہاں بھی مرحمت فرمائیں گے۔ چنانچہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو جب بھی آپ کا دل اس مقام معلا کا مشتاق ہوتا، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ سفر میں ہیں، آپ حالت جہاد میں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کسی بھی مقام پہ ہیں، جب بھی آپ کا دل اس مقام معلا کا مشتاق ہوتا تو فرماتے ارحنا یا بلال الصلاۃ بالصلاۃ، اے بلال نماز کی اذان دے کر ہمیں آرام پہنچاؤ۔ مطلب کیا؟
مطلب یہ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی چاہتے کہ معراج کی رات والے جلوے دیکھیں اسی وقت اپنے رب کی نماز ادا کرتے اور رب تعالیٰ کے ان انوار کا مشاہدہ پھر فرما لیتے تھے۔ تو فرمایا اے بلال نماز کی اذان دے کر ہمیں آرام پہنچاؤ، لہٰذا آپ کی ہر نماز معراج و قربت ہوتی۔ لوگ تو ایک معراج کا انکار کر دیتے ہیں کہ معراج ہوا نہیں، لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور جب بھی نماز ادا کرتے تھے تو حضور اس وقت معراج و قربت کا شرف حاصل کر لیتے تھے، اور حق تعالیٰ کی مہربانیوں کو نماز میں دیکھتے۔ آپ کی روح تو نماز میں ہوتی مگر آپ کا دل نیاز میں، آپ کا باطن راز میں، اور آپ کا جسم گداز میں ہوتا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن گئی۔ تو سامعین عزیز شام، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ۔ آج کچھ لوگ اسی کشمکش میں ہیں ابھی کہ دیکھو جی پلڑا کس کا بھاری ہوتا ہے، فتنوں کا دور، اور ان فتنوں کا ذکر محبوب علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، اور جو دور گزر رہا ہے اس دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور یعنی اپنے عروج پہ ہیں۔ ہمارے ملک کی سڑکوں پہ آوارہ اور بے حیا عورتیں آزادی کے نام پہ مارچ کر رہی ہیں، اللہ اور رسول کی گستاخیاں کر رہی ہیں اور نعرہ آزادی کا لگا رہی ہیں۔ تو اس دور کے متعلق بھی نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آپ نے جنت کی سیر کی اور آپ نے جہنم کا مشاہدہ فرمایا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے پاس کتاب ہے نزہۃ المجالس، حضرت مولانا عبد الرحمن صفوری الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی، آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا کہ اپنی چھاتیوں سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ سلگ رہی ہے اور آگ اس کا بدن کھائے جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کے سوا دوسروں کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھی۔ کہاں وہ نعرہ میرا جسم میری مرضی، بندہ مومن ہو، اپنے رب کا کلمہ پڑھنے والا ہو، توحید پہ ایمان رکھتا ہو، وہ کہتا ہے بے شک جسم میرا ہے، عطا مجھے رب نے کیا ہے، اس جسم پہ اگر مرضی چل سکتی ہے تو وہ میرے رب کی چل سکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، نیچے آگ سلگ رہی ہے اور آگ اس کے جسم کو کھائے جا رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے، تو پوچھا گناہ کیا ہے، اس نے کیا کام کیا کہ جس کے سبب اس پہ یہ عذاب مسلط ہے؟ تو جواب ملا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں بناؤ سنگھار تو کرتی تھی، اپنے خاوند کے لیے نہیں کرتی تھی بلکہ دوسروں کے لیے کیا کرتی تھی۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث فرمایا جب عورت خاوند کے سوا کسی اور کے لیے سرما لگاتی ہے خدا اس کو روح سیاہ کر دے گا، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اس کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دے گا۔ اور تحفۃ العروس اور نزہۃ النفوس میں
میں نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص سفر میں گیا اور ایک کوٹھے پر اپنی عورت کو چھوڑ گیا اور اس کا باپ نیچے رہتا تھا، وہ بیمار ہوا، اس عورت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی عیادت کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کر، پھر اس کا باپ مر گیا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ علامہ عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر میں نے پڑھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، وہ ایک کوٹھے پہ رہتی تھی، نیچے اس کا باپ رہتا تھا، پیغام بھیجا، یا اس کا باپ کہیں پہ رہتا تھا، بیمار پڑ گیا، خاوند اس کا گیا ہوا تھا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، کیا میں اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے خاوند کی اطاعت کر، کیونکہ خاوند کی اجازت کے بغیر تو جا نہیں سکتی، اطاعت کر۔ پھر اس کا باپ مر گیا، اس نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دفن میں شریک ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اس سے کہا اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ باپ مر گیا، لیکن مسئلہ پوچھنے کسی سڑک کے آوارہ اینکر کے پاس نہیں گئی، باپ مرا ہوا پڑا ہے، لیکن مسئلہ پوچھنے کسی ملحد کے پاس نہیں گئی، اسلام کی وہ بیٹی پھر بھی مسئلہ پوچھنے اگر گئی ہے تو آمینہ کے لال کے پاس گئی ہے، جا کے کہتی ہے محبوب پہلے میرا باپ بیمار تھا، میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی، مجھے اجازت دیں میں جا کے اپنے باپ کی تیمارداری کر لوں، تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ آپ نے کہا اپنے خاوند کی اطاعت کر، لیکن اب تو باپ ہی نہ رہا، اب تو وہ فوت ہو گیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں اور اس کے دفن میں شرکت کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ پھر آپ نے اسے خبر دی کہ چونکہ اس نے اپنے خاوند کی اطاعت کی، خدا نے اس وجہ سے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ عورت اجازت مانگی مصطفیٰ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا بیمار ہیں، مجھے اجازت دے میں جا کے ان کی تیمارداری کر رہا ہوں۔ فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کر، چونکہ وہ یہاں موجود نہیں، وہ اجازت دیتا تو جاتی، جب وہ موجود نہیں تو پھر تو جا نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیغام بھیجا، یا رسول اللہ اب تو وہ فوت ہو چکے، اب تو اجازت ہونی چاہیے کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جاؤں، جا کے ان کے دفن کے اندر شرکت کروں، جا کے ان کا چہرہ دیکھ لوں۔ لیکن محبوب نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ اس نے اطاعت کی، نہ باپ کی تیمارداری کی، نہ باپ کے فوت ہونے پہ وہ اس جگہ پہ گئی، اس نے صبر کیا، اطاعت کی اپنے خاوند کی۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے، تیری اس اطاعت کے بدلے میں رب تعالی نے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ آج کس منہ سے ایک اسلامی ریاست کے اندر کون اس کو پروموٹ کرنے والا ہے؟ کون یہ نعرے لگانے پہ خوش ہوتا ہے؟ اگر کوئی عالم دین ختم نبوت کی بات کرے تو فوراً 4th شیڈول میں ڈالا جاتا ہے۔ ناموس رسالت کی بات کرنے کے لیے فیض آباد میں دھرنے دینے پڑتے ہیں، لیکن اگر انہی پاکستان کی سڑکوں پہ کوئی آوارہ بے حیا بدچلن کھڑے ہو کے کہیں اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ان حاکمین کے لیے کہ جو نعرہ تو ریاست مدینہ کا لگائیں لیکن ان کی پرورش کریں جو اللہ اور رسول کی سر عام بے ادبی کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکلتی ہے۔ لہٰذا ہم اس واقعے کی جو 8 مارچ کو پاکستان میں ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کریں۔
ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جو بھی اللہ کی توہین کرے، جو بھی رسول کی توہین کرے، اور پھر وہ یہ کہے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں جنہوں نے تم کو بھیجا ہے جاؤ ان کی گود میں بیٹھ جاؤ. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا ہے یہ نعرہ ہے، دور ہٹو یا دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے. 23 مارچ قریب آ رہا ہے، اور اس 23 مارچ کے دن میں ہی ہمارے ملک کی بنیاد رکھی گئی اور قرارداد پاکستان منظور ہوئی. تو اس پہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شرعی قوانین کا نفاذ کیا جائے اور پاکستان کے اندر بد امنی پھیلانے والے ان ملحدوں کو زنجیر ڈالی جائے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمہ اسلام اس کی بنیاد ہے، لہٰذا اس ملک کے اندر کوئی بھی غیر شرعی کام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ اگر کوئی بے ادبی کرے یا رب ذوالجلال کی توحید پہ کوئی بے ادبی کرے یا شعائر اسلام کے خلاف اگر کوئی بولے، اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ملک رب ذوالجلال کی عطا ہے. 27 رمضان کو رب تعالیٰ نے اسلام کے نام پہ یہ ملک پاکستان عطا فرمایا تھا. رب ذوالجلال سے دعا ہے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے اور ہم سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر لمحہ اپنا کردار زبان سے عمل سے ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.